ناظرین انر ویوز اینڈ نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین سب سے پہلے تو میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ملک ایک بہت بڑی افراتفری اور کیوس سے بچ گیا، اور اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بر وقت ایک اچھا فیصلہ کر کے ایک ہمیں بہت بڑی ہمارے ملک کو تباہی اور افراتفری سے بچا لیا۔ ناظرین بہت سے لوگ اس وقت اس دھرنے کو اور لانگ مارچ کو ختم کرنے پر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی قیادت پر بڑی تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص کر آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این ان کی جماعت میں تو اس پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی شکلیں غور سے دیکھیں، ان شکلوں کے پیچھے چھپی سیاسی شکست بالکل صاف دکھائی دے گی۔ تو جیسا میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی ماسٹر اسٹروک کھیل کر ملک کو افراتفری سے بھی بچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت وقت ہے اس کو شہید ہونے سے بھی بچا لیا، کیونکہ آپ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ حکومت ایک بڑے عجیب قسم کے معاشی ٹریپ کے اندر دھستی چلی جا رہی تھی۔ پہلے دعوے تو انہوں نے بہت کیے تھے کہ یہ ملک کو اس معاشی دلدل سے نکال دیں گے، جو کہ عمران خان صاحب کے گزشتہ 3.5 سال کی حکومت کے دوران جس طرح کے فیصلے اس وقت کی حکومت نے کیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان کو حکومت ملی تو ان کے سارے جو وہ دعوے تھے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور یہ لوگ خود بھی بری طرح اس میں ایکسپوز ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب نے اسی چیز کو محسوس کیا، اس چیز کو دیکھا، اور یہی ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر وہ اس وقت آ کر اسلام آباد میں ایک دھرنا دے دیتے اور اس دھرنے کی وجہ سے یہ اگر حکومت ختم ہو جاتی تو آپ سب جانتے ہیں کس طرح اپنی اس شہادت کو کیش کروانا تھا، اور وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ہمارے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہرحال وہ نقصان دہ ہی ثابت ہوتا، چونکہ اس طرح یہ دھوکہ دے کر لوگوں کو جھوٹ بول کر کچھ نہ کچھ حد تک ہماری جو سیاست ہے اس میں مینیپولیشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور اس دھوکے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 30-40 سال سے ہمارے ملک کے حکومتوں کے اندر کسی نہ کسی طرح شامل رہے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکلے تھے کے پی کے سے، اور اس کے باوجود کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پورے ملک میں تمام راستے اور آمد و رفت کے جو جتنے بھی ذرائع تھے ان کو مفلوج کر دیا گیا۔ لوگ اپنے اپنے شہروں میں اپنے طور پر نکلے، ان پرامن لوگوں کے اوپر بھی پولیس نے بے تحاشا تشدد کیا، ان پر آنسو گیس برسائی، ان پر ڈنڈے چلائے، اور اس کے علاوہ ان کی جو پرائیویٹ پراپرٹیز تھیں جیسے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، اور ان میں آپ نے دیکھا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ بہت سے نقاب پوش لوگ بھی اس میں شامل تھے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی گاڑیاں اپنے ڈنڈوں سے توڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے۔ تو یہ وہی گلو بٹ والا کلچر جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں پی ایم ایل این کا، وہ کل بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت بھی جو بہت انسانی حقوق اور فریڈم آف ایکسپریشن کی باتیں کرتی ہے، وہ بھی بالکل مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی۔ سندھ میں بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کس طرح پرامن لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو بھی جو خواتین اپنے ساتھ کئی خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان پر بھی تشدد کیا گیا، بے تحاشا آنسو گیس کے گولے نہتے لوگوں پر برسائے گئے، اور یہ خبریں ہیں کہ وہاں سے 3 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب میں بھی ایک شخص کو دریائے راوی کے پل سے پولیس نے نیچے گرا دیا جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک کے پی کے میں بھی اسی طرح غالباً اٹک برج سے ایک شخص کو نیچے دھکا دے دیا گیا اور اس کی بھی موت واقع ہوگی۔ تو اس طرح تقریباً 5 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا ایک ایسا موقع تھا کہ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو اپنے کارکنوں کو کہہ سکتے تھے اور کہ وہ بھی اس کا جواب تشدد کے ہی ذریعے دیں، لیکن انہوں نے اپنے کارکنوں کو روکے رکھا۔ انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ ہمارا جو مارچ ہوگا وہ بالکل پرامن ہوگا، انہوں نے اس کو مکمل طور پر پرامن بنائے رکھا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ پی ایم ایل این اور خاص طور پر جو وزیر داخلہ موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جو کے پی کے سے جو قافلہ چلا ہے ان کے پاس بھاری تعداد میں اسلحہ موجود ہے۔ اگر یہ اسلحہ موجود ان کے پاس ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا نخواستہ پھر بہت بڑا نقصان حکومتی اداروں کا بھی ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے
جیسے ہم پچھلے اس طرح کے جو مظاہرے دیکھتے آئے ہیں، خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کئی پولیس والوں کو شہید کر دیا تھا، تو اگر اس طرح کے حالات جس طرح کے اٹک برج کے اوپر خاص طور پر پیدا ہو گئے تھے، تو اگر عمران خان صاحب تھوڑا سا بھی اپنے کارکنوں کو اشارہ کر دیتے تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی پولیس والے بھی ان کی بھی جان جا سکتی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو مکمل طور پر اس طرح کی کسی بھی پرتشدد کارروائی سے روکے رکھا، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بات ہے کہ ایک لیڈر کا ایک جو ویژن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا، کہ جس طرح وہ کہتے آئے ہیں کہ یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، کسی بھی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، کم از کم جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کی جانب سے۔ اکا دکا کچھ ہم نے جگہ پہ دیکھا تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس طرح کے تقریبی عناصر بھی اس طرح کی جو ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہیں پہ اگر ہم کوئی ایک آدھ سرکاری گاڑی جلتے ہوئے ہم نے دیکھی بھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ آگ لگائی ہوگی، حالانکہ ان کے اوپر جس طرح کا تشدد پولیس کی طرف سے روا رکھا گیا، ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں، بے تحاشا آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ پولیس کے لوگوں نے اور ان کے ساتھ پی ایم ایل این کے غنڈوں نے جس طرح لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، تو وہ چیز اگر اس کا کوئی ریئیکشن صحیح معنوں میں اگر اس کا ریئیکشن آتا تو پولیس کا اور ہمارے اداروں کا بھی بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ یہ سب کریڈٹ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیڈرشپ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ملک کو افراتفری اور کیوس سے بچا لیا۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قانون کی بھی مکمل پاسداری کی۔ ہماری سپریم کورٹ کے جو کل شام کو جو آرڈرز آئے تھے تو ان آرڈرز پر بھی مکمل طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے اس کی پاسداری کی گئی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے پارٹی میں ضرور ہوں گے جو ان کو اکسا رہے ہوں گے کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اس جد و جہد کو جو کہ ان کی حکومت ختم کرنے کے بعد سے انہوں نے شروع کی تھی، اس کو پہلے کی طرح جیسے وہ اپنے جلسوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے جلسوں میں لوگ جمع ہوئے، لیکن وہ جلسے میں ہم نے کہیں ایک گملہ ٹوٹنے کی بھی خبر نہیں سنی۔ تو اسی طرح جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اس لانگ مارچ کو بھی پرامن رکھیں گے، تو انہوں نے یہ ثابت کر کے بھی دکھا دیا۔ اب لوگ ان کو خاص طور پر جو پی ایم ایل این یا دوسری حکومتی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ ضرور مختلف طرح کے طعنے ان کو دیتے ہوئے دکھائی دیں گے آگے آنے والے دنوں میں بھی، اور آج بھی آپ نے اب تک بہت سی پریس کانفرنسز آلریڈی دیکھ لی ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ شام میں بھی جو پروگرامز دیکھیں گے تو اس میں ان کو یہی کہا جائے گا کہ وہ تو اتنے تھوڑے لوگ لائے یا فلانا بس جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہماری جو دیگر جماعتیں ہیں جو وہ کریں گی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی فائدہ کم از کم جتنے عوام سینسیبل میں سمجھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو گئے ہیں، تو وہ اس چیز کو بالکل بھی کسی بھی طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ صرف ایک اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے، جھوٹ بول کر۔ اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے چونکہ ہمیشہ سے یہ کہا کہ یہ پولیس ہماری ہے، فوج ہماری ہے، تو انہوں نے اپنی اس چیز پہ قائم رہتے ہوئے کسی بھی طرح کے ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی طرح کا ہم نے کوئی پولیس سے کوئی کلیش ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں شام کو حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا لیا تھا، تو اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ حکومت وقت جو ان کا پلان تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح اداروں کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، تو انہوں نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے قافلے کو بہت سلو کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو بھی اس تشدد سے روکے رکھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیل کر تمام ناقدین کی جو ہیں زبانیں وہ بند کر دی۔ باقی تو جیسے میں نے کہا کہ آپ سارا دن سنتے رہیں گے جو ہماری حکومت وقت ہے اس کی طرف سے، یا خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے جس میں آپ سنیں گے خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے طرح طرح کے وہ کلیم کرتی دکھائی دیں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک جس کو اب ان کے بارے میں کیا آدمی کہے، وہ ایک اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طرح کی ان کے جو بیانات ہوتے ہیں ان میں کتنا تعصب اور
کتنا جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک ایک بہت بڑے کیوس سے اور افراتفری سے بچ گیا، اور آل کریڈٹ گوز ٹو عمران خان اینڈ ہز پارٹی PTI۔ خدا کا تو شکر ادا کرتے ہی ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب کی جو ویژن ہے اور جو ان کا جو دور اندیشی ہے اس کو بھی میں سیلوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ملک کو ایک بڑی افراتفری اور کیوس سے بچا لیا۔ خدا کرے اسی طرح ہماری باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اسی طرح کی دور اندیشی اور حکمت کا مظاہرہ آنے والے دنوں میں کریں، اور پاکستان کو ایک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں عمران خان صاحب کی مدد کریں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔